پہلی قوموں کی بار بار ہونے والی ناکامی۔ تاریخ ایک واضح اور دردناک نمونہ دکھاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی قومیں اس لیے تباہ نہیں ہوئیں کہ وہی غیر واضح تھی، بلکہ اس لیے کہ دین کو اطاعت کے بجائے ایک نظریہ بنا دیا گیا۔ وقت کے ساتھ اساتذہ لوگوں کو خود اللہ کی طرف بلانا چھوڑ بیٹھے، وہ لوگوں کو اپنی تشریحات کی طرف بلانے لگے۔ خلوص کی جگہ عقیدہ بندی لے لی، جواب دہی کی جگہ ادارے آ گئے، اطاعت کی جگہ شناخت نے لے لی۔ نتیجتاً دین جیا جانے کے بجائے ملکیت، کنٹرول اور بحث کا موضوع بن گیا۔ یہ صرف تاریخ نہیں، جب بھی بنیاد سے تقوی ہٹا دیا جاتا ہے، یہی انحراف دوبارہ ظاہر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے کیا سکھایا جانا چاہیے تھا؟ اس سے پہلے کہ تورات، انجیل اور قرآن سکھائے جائیں، ہر دور اور ہر قوم کے ہر استاد کو سب سے پہلے اخلاص سکھانا چاہیے تھا۔ اللہ کون ہے؟ انسان اس پر کس قدر مکمل طور پر منحصر ہے؟ اللہ کی مدد کے بغیر انسان کتنا بے بس ہے؟ اصل سبق ہمیشہ یہ ہونا چاہیے، اللہ ہی حقیقی رزق دینے والا ہے، اللہ ہی حقیقی پرورش کرنے والا ہے، اللہ ہی زندگی کا واحد سرچشمہ ہے۔ لاکھوں ممکنہ خلیوں میں سے اللہ ایک کو چنتا ہے۔ وہ ایک خلیہ زندہ رہتا ہے، بڑھتا ہے اور ماں کے رحم میں محفوظ پہنچایا جاتا ہے۔ پہلے دن سے بقا صرف اللہ پر منحصر ہوتی ہے۔ آکسیجن ناقابل انکار ثبوت۔ رحم مادر سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک سب کچھ آکسیجن پر منحصر ہے۔ آکسیجن بند تو زندگی ختم، آکسیجن بحال تو زندگی جاری۔ یہ حقیقت ان پر بھی لاگو ہوتی ہے، وہ امیر ہوں یا غریب، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ، حکمران ہوں یا رعایا، چاہے وہ ہوں ڈونلڈ ٹرمپ، ایلون مسک یا دنیا کے 200 ارب پتیوں میں سے کوئی، یا معاشرے کا کوئی گمنام انسان۔ کوئی آکسیجن کو کنٹرول نہیں کرتا، کوئی زندگی کا مالک نہیں، کوئی ایک سانس بھی بڑھا نہیں سکتا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا زندہ ثبوت ہے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی اصل ذریعہ ہے، نہ کوئی طاقت، نہ کوئی برقرار رکھنے والا۔ جب آکسیجن رکتی ہے، سب دعوے ٹوٹ جاتے ہیں۔ علماء کی ذمہ داری ہر مذہب میں۔ مذہب، لقب یا مکتب فکر سے قطع نظر، علماء کی اصل ذمہ داری یہ نہیں کہ اداروں کی حفاظت کریں، نظریات کی تشہیر کریں، مناظرے جیتیں یا پیروکار بنائیں۔ ان کی واحد ذمہ داری یہ ہے، اللہ کس طرح زندگی دیتا اور برقرار رکھتا ہے، یہ سیکھنا اور سکھانا، اور انسان کے شعور کو اللہ پر مکمل انحصار کی طرف جگانا۔ جو عالم لوگوں کو آکسیجن یاد دلائے بغیر دین سکھائے، موت یاد دلائے بغیر قانون سکھائے، انحصار یاد دلائے بغیر عقیدہ سکھائے، وہ پچھلی قوموں کی غلطی دہرا رہا ہے۔ اصل اصلاح۔ دین تب بکھر جاتا ہے جب اخلاص کی جگہ نظریہ آ جائے، تقوی کی جگہ صرف علم آ جائے، اطاعت کی جگہ شناخت آ جائے۔ دین تب زندہ رہتا ہے جب اللہ مرکز میں رہے، انحصار واضح رہے، جواب دہی زندہ رہے۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ کوئی فلسفہ نہیں، یہ حیاتیات، بقا اور حقیقت ہے۔ آخری یاد دہانی۔ پہلی خلیے سے آخری سانس تک، رحم مادر سے قبر تک، امیر ترین ارب پتی سے غریب ترین انسان تک، زندگی صرف اللہ کی اجازت سے قائم ہے۔ آکسیجن اس کا نظام ہے، وجود اس کا فیصلہ ہے۔ یہ حقیقت پر مبنی فہم، جسے شیخ توقیر انصاری بار بار واضح کرتے ہیں، قرآن explains.com پر عملی مثالوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جہاں دین کو نظریہ نہیں بلکہ اللہ پر زندہ انحصار کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ جب اخلاص ختم ہو جاتا ہے تو دین مر جاتا ہے، جب اللہ پر انحصار سکھایا جاتا ہے تو ہدایت زندہ رہتی ہے۔ اس موضوع پر تفصیلی معلومات کے لیے شیخ توقیر انصاری کی مختلف موضوعات پر تصنیف کردہ 94 کتب کا مطالعہ کریں، جو Amazon پر دستیاب ہیں۔ مزید رہنمائی اور بصیرت کے لیے قرآن explains.com بھی ملاحظہ کریں۔